کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان کے دین کی خاطر، اپنے نانا جان کے پھیلائے ہوئے دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے حضرت امام حسین نے مدینے کو چھوڑا، مکے آئے۔ میرے عزیزو، پھر آپ نے مکہ چھوڑا، پھر آپ کوفہ کی طرف آپ کا قافلہ روا دوا ہے، کیونکہ کوفہ والوں نے خط لکھے کہ یا امام علی مقام آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے۔ ان کے خط آنے کی وجہ سے حضرت امام حسین مکہ چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف روا دوا ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین کا قافلہ کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایک مقام پر جا کر کے حضرت امام حسین کا قافلہ ٹھہر گیا۔ میرے عزیزو، کوفہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس قاصد سے آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ کہ امام مسلم کے حالات کیسے ہیں، کوفہ کے حالات کیسے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے ہی اس قاصد نے اتنا سنا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ قاصد رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں قاصد رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، وہ قاصد کہتا ہے یا امام علی مقام، یا امام حسین، کوفے والے اتنے ظالم اور جابر ہو گئے کہ انہوں نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین پھر ان دونوں کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں کا کیا حال ہے۔ تو عزیزو، وہ قاصد کہتا ہے کہ ان ظالموں نے ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا ہے، ان دونوں شہزادوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو حضرت امام حسین کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام حسین بھی رونے لگے اور روتے ہوئے اللہ اکبر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم کی بچی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں تو بچی کہتی ہے کہ یا امام علی مقام، اے امام حسین، آپ میری طرف دیکھ کر کے ایسے روتے ہیں جیسے کہ کوئی کسی یتیم کو دیکھ کر کے روتا ہے، کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹی، اگر تمہیں اپنے باپ کی یاد آئے تو مجھے اپنا باپ سمجھ لینا، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں، تمہارا باپ بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کر دیا ہے، ان ظالموں نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا بچی نے تو بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوش آیا تو پوچھتی ہے کہ اے امام علی مقام کے میرے دونوں بھائیوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹی، ان ظالموں نے تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا تو بچی چیخ مار کے رونے لگتی ہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹی، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کر لو۔ اگر تمہیں اپنے بڑے بھائی کی یاد آئے تو میرے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لینا، اگر تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آئے تو میرے بیٹے چھوٹے علی اصغر کو دیکھ لینا، اور جب تمہیں باپ کی یاد آئے تو مجھے دیکھ لینا۔ آج سے میں تمہارا باپ بھی ہوں، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں، اور علی اکبر تمہارے بھائی ہیں، علی اصغر تمہارے بھائی ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ خبر پورے خیمے میں عام ہو گئی، یہ خبر سارے قافلے والوں کو معلوم ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، قافلے میں ایک قرآن برپا ہو گیا، قافلے والوں میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہر کوئی رو رہا ہے۔ حضرت امام حسین پاک کہتے ہیں کہ اے قائم خیمے والو، اے قافلے والو، اے میرے گھر والو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کر لو، صبر۔ ابھی تو ہمیں اس سے بڑے بڑے امتحان دینے ہیں، ابھی تو یہ ہماری ابتدا ہے، انتہا تو خدا ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ ابھی تو ہمیں بہت بڑے بڑے امتحان دینے ہیں، بس ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا تو میرے عزیزو تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ میرے عزیزو، پھر آپ کا قافلہ رواں دوا ہے، پھر آپ کا قافلہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب کوفہ 2 منزل پر رہ گیا کی طرف سے پھر ایک قاصد اور آتے ہوئے آپ کو ملا۔ میرے عزیزو، حضرت حر سے ملاقات ہوئی تو حر نے حضرت امام حسین پاک سے ملاقات کی، اور ملاقات
ملاقات کرنے کے بعد میں کہا کہ یا امام علی مقام آپ کوفہ مت جائیے۔ میرے عزیزو کوفہ کی حالات بہت خراب ہیں، کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو بھی شہید کر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے حر دیکھو، ہم یہاں خود نہیں آئے ہیں بلکہ کوفے والوں نے ہمارے پاس سینکڑوں خطوط بھیجے، ہم ان کے بلاوے پہ یہاں آئے ہیں، اب ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو حضرت حر نے اتنا سننے کے بعد انہوں نے اس کی لا علمی ظاہر کی، کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان ظالموں نے اتنے خطوط آپ کے پاس بھیجے، پھر آپ کے ساتھ میں ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو حضرت حر کہتے ہیں کہ یا امام علی مقام آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیے، رات کی تاریکی میں میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیے، آپ کہیں جا کر کے چھپ جائیے، میں اپنی فوج کو واپس لے کر کے چلا جاتا ہوں، آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیے۔ میرے عزیزو رات کی تاریکی میں پھر آپ کا قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ میرے عزیزو 2 محرم الحرام کو ایک میدان میں ایک مقام پر جا کر کے آپ کی سواریاں خود بخود رک گئیں۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا اس کو میدان ماریا کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین کہتے ہیں اس کا کوئی دوسرا اور بھی نام ہے؟ تو بتایا گیا ہاں اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے اتنا سنا تو حضرت امام حسین نے پھر اپنے تمام قافلے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اب ہماری سواریاں بھی یہاں خود بخود رک گئی ہیں، تو اب ہم اپنے خیمے یہی نصب کریں گے، اب ہم اپنے خیمے یہی نصب کر لیں۔ یہی وہ میدان ہے جس میدان کے بارے میں میرے نانا جان نے مجھے بچپن میں خبر دی تھی، یہی وہ میدان ہے یہاں پر میرا جوان علی اکبر شہید ہوگا، یہی وہ میدان ہے جہاں پر میرا ننھا سا علی اصغر اس کے پیاسے حلق میں تیر پیوست ہوگا، یہی وہ میدان ہے جہاں میرے بھائی کی یادگار قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں میرے بھائی عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں ہمیں بھوکا پیاسا رہ کر کے نانا جان کے دین کی حفاظت کرنی ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں ہمیں یہاں اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ میرے عزیزو آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا، تمام لوگوں نے وضو کیا، حضرت امام حسین پاک نے بھی وضو کیا اور حضرت حر نے حضرت امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی، حضرت امام حسین نے نماز پڑھائی اور تمام لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ میرے عزیزو 2 محرم الحرام کو آپ کا قافلہ وہیں اسی میدان میں ٹھہرا ہوا ہے، اسی میدان میں آپ کا قافلہ رکا ہوا ہے۔ میرے عزیزو ادھر کوفے والوں کو خبر ہو گئی کہ امام حسین میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، ادھر ابن زاد نے عمر سعد کو 22,000 کی فوج کے ساتھ میں میدان کربلا پہ بھیج دیا۔ میدان کربلا میں عمر سعد 22,000 کی فوج لے کر کے حاضر ہو گیا۔ میرے عزیزو دیکھیے کیا منظر ہوگا، 72 کے مقابلے میں 22,000 کی فوج کو ابن زاد نے بھیجا۔ یزیدی کیا سمجھ رہے ہوں گے، مورخ حیران ہے، ایسی تاریخ ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر مقابلہ کرنے آیا، ایسی تاریخ ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن میرے عزیزو ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا تھا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، جبکہ 72 لوگوں کے اندر میرے عزیزو سب اس میں مرد نہیں ہیں بلکہ اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں، چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر بھی ہیں۔ 72 کے مقابلے میں 22,000 کی فوج کو ابن زاد نے بھیجا۔ میرے عزیزو حضرت امام حسین پاک سے کہا گیا کہ یا امام علی مقام اب بھی وقت ہے، آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے، آپ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ تو حضرت امام حسین پاک کہتے ہیں کہ اے ظالموں، اے یزیدیوں، کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر مجھے یزید کی بیعت قبول کرنی ہوتی تو میں نانا جان کا مدینہ کیوں چھوڑتا، میں مکہ چھوڑ کے کیوں آتا، میں اپنی امی جان کی قبر انور کو چھوڑ کے کیوں آتا، اپنے نانا جان کا پیارا پیارا مدینہ چھوڑ کے کیوں آتا، اپنے بھائی حسن کی تربت انور کو چھوڑ کے کیوں آتا۔ اگر مجھے یزید کی بیعت قبول کرنی ہی ہوتی تو میں راستوں کی مشکلوں کو برداشت کیوں کرتا۔
میں راستوں کی صعوبتوں کو کیوں برداشت کرتا؟ یاد رکھ لو میں حسین ہوں، حسین میری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا۔ یاد رکھ لو میں یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا، یزید خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے، یزید آقا بننے کے قابل نہیں ہے میرے عزیزو۔ پھر ادھر ابن زاد نے شمر کو تیسرا حکم نامہ لے کر کے بھیج دیا اور شمر میدان کربلا میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ نہر فرات پر پہرا لگا دیا جائے، نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا جائے، حسینی خیموں میں ایک پانی کی بوند بھی نہ پہنچنی پائے۔ میرے عزیزو کیا منظر ہوگا، وہ کیا سخت منظر ہوگا میرے عزیزو۔ حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، میرے عزیزو حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں ہم ہرا دیں گے، میرے عزیزو ہم جنگ جیت لیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے پھول سب ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔